بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک تو آپ لوگوں کی لائیو کال شامل کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سوالات سنے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ علماء کرام، معروف جو ہے وہ سادات کرام، مشائخ جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل ہیں، جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی مکمل براہ راست کی جائے۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام مینشن ہیں، اور ہمارا ایڈریس بھی آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر مینشن ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ ہم تک اپنے خط جو ہے وہ آپ کے دور دراز سے جو ہمیں ملتے ہیں احباب کے، اگر بھیجنا چاہتے ہیں، اس میں اپنے تمام سوالات کو مینشن کر کے، اپنے مسائل کو جو ہے وہ بیان کر کے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی مکمل جو ہے وہ طور پہ کی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر معروف علمی روحانی شخصیت آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ حضرت، ایک دفعہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام حی علی الفلاح میں احباب کی رہنمائی کے لیے۔ آپ لوگوں کے جو ہے وہ سوالات سنے جائیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کے مسائل، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ احباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہو سکے۔ اور مزید جو بھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، جو ہمیں واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے ملتے رہتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان پر بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ واٹس ایپ پہ بھی بہت سے دوست احباب کے جو ہے وہ سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں دوستوں نے یہ پوچھ رکھا ہے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، گھر کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے، اور کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے پہلی اور آخری بات تو یہی ہے جو ہماری طرف سے ہر پروگرام میں آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ علماء میں سے کوئی بھی شخصیت ہو، آپ لوگوں کو ان کی طرف سے یہی پیغام پہنچتا ہے کہ گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر اور اچھا کرنے کے لیے ہمیں جو گھر کے سربراہ ہیں انہی کی طرف جو ایک اشارہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو کام کرتے ہیں تو گھر کا ہر فرد اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر گھر کے سربراہ جو ہیں وہ اپنی طرف سے گھر کے ایک نظام کو چلانے کے لیے پابندی صوم و صلات کے معاملات کو دیکھ لیں، گھر میں بڑی روٹین کے ساتھ، اور جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کو جو ہے وہ دیکھا جائے، سنا جائے، تو یقیناً گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، گھر کا ماحول بہت جو ہے انسان کو تبدیل محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلی سیڑھی ہے، یعنی آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، اسی سے تمام معاملات آپ کی بہتری کی طرف جائیں گے۔ جو شکوہ آپ لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے، ہمارے لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ گھر کا ماحول بہتر نہیں ہے، رزق میں پریشانی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، دوست احباب، بھائی جو ہے وہ بہن، سب آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ اچھی نہیں ہے، تو وہ تمام چیزوں کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں ان تمام چیزوں سے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت چینج ہو چکا ہے، اور جب سے یہ خاص طور پر جو ہے وہ سوشل میڈیا اور موبائل فون کا ایک دور ہے، تو ہمارے گھروں میں صبح بھی موبائل فون کے ذریعے ہوتی ہے، اور رات کو جب ہم سوتے ہیں تو بھی موبائل فون کے ساتھ ہی ہم لوگ سوتے ہیں۔ تو یعنی مختلف اپلیکیشنز کا استعمال ہوتا ہے، گھر سے وہ ماحول میں گھر سے وہ پاکیزگی، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ برکت ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کچھ تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، مفتی صاحب قبلہ سے رہنمائی بھی کریں گے ساتھ ساتھ کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے، پھر مزید آگے پروگرام کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ، قبلہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی سلطانی صاحب، سلامت رہیں آپ۔
اور بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ سوال جو آپ سے کیا گیا آپ نے اس کو شیئر کیا، آنر کیا جزاک اللہ۔ کہ گھر جو ہے اس کے ماحول کا بچوں پہ، ان کی طبیعت پہ، ان کے مزاج پہ، ان کے اخلاق پہ، ان کے کردار پہ بہت اثر پڑتا ہے، اور بچوں کی جو سیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، جو پکنگ پاور ہوتی ہے، وہ بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسپیشلی جو بہت چھوٹے بچے ہیں، جو اپنی برتھ سے لے کے 7 سال تک جو بچے ہیں، یہ بخوبی ان کے سامنے ہونے والی گفتگو، ان کے سامنے کیے جانے والے افعال، اعمال، کردار، ایکٹس جو ہیں ان کو کاپی کرتی ہیں، اور وہ کاپی اور وہ یاداشت ایسی جو ہے وہ بچپن کی زندگی بھر تک انسان کے بڑھاپے تک اس سے شامل جو ہے وہ رہتی ہے۔ ایون عمر کے ایک حصے میں آ کے جب انسان کی یاداشت کمزور بھی ہو جاتی ہے جی تو اسے اپنی بچپن کی باتیں تب بھی یاد ہوتی ہیں، نہیں بھولتی۔ لہٰذا عمر کے اس حصے میں اپنے بچوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے آپ کا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان عالی شان ہیں وہ اتنی حکمتوں سے بڑے ہوئے ہیں، اتنے جو ہے وہ فائدوں سے، اتنی اس کے اندر جو ہے حکمت کے موتی جو ہے چھپے ہوئے ہیں کہ ہم زندگی بھر انہیں ڈھونڈتے رہیں تو ہم کما حق ہو شاید نہ تلاش کر پائیں۔ بے شک۔ تو آپ کا یہ جو فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں پہ شفقت، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ جب گھر میں اس ٹو وے فارمولے کو اپنا لیں گے کہ بڑے جو ہیں چھوٹوں سے شفقت کریں اور چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں، تو اس بچے کی مزاج میں، طبیعت میں جو ہے وہ بہت اچھی شروع سے ہی جو ہے یہ چیز اس کی گٹی میں بیٹھ جائے گی کہ میں نے احترام کرنا ہے۔ کنٹینیو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گفتگو کو، کال کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال ہے میرے چھوٹے بھائی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم۔ اللہ آپ کی انسانی کامرانی قائم رکھے۔ جزاک اللہ۔ وہ میں نے اپنی امی کے بارے میں دعا کرواتی ہوتی ہوں، جی جی نور فاطمہ صاحبہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ آپ کو پتہ ہے شیاطین کا دور ہے، بڑے عبادت ساتھ ہیں ہمارے اوپر، آج میں رو رہی ہوں بیٹھی۔ اللہ کریم آسانیاں کرے جی، اللہ کریم آسانیاں کرے۔ اپنی کا جسم تو ماشاءاللہ صحیح ہے، مگر آنکھوں کی روشنی اور دانتوں کی طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا کوٹھی پیشاب خراب ہوتا ہے۔ میرے یہ اکڑ گئے ہیں کندھے، جس سے نہ نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ اچھا جی، جس کے لیے میں اللہ کے حضور ہر وقت لیٹتی استغفراللہ پڑھتی رہتی ہوں۔ میرے پیارے بھائی اپنی بہن کے لیے اللہ کے آگے دامن کھلا دیجیے، انشاءاللہ انشاءاللہ، مجھے ماں کا غم اللہ دکھائے۔ اللہ اور کریم بھائی کرے۔ بھی اگر ہے اللہ ان کو بھی صحت اور تندرستی دے۔ آمین آمین آمین۔ اچانک سب پیرالائز سے ہوتے جا رہے ہیں، میری حالت اتنی بہر ہے اندر سے، آپ میرا پیٹ دیکھیں، انتڑیاں ایسے گھل سی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ ترس آئے۔ آمین، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ ہاں میں کال کرتی ہوں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت اچھی بات ہے، یہ عمل خوبصورت عمل ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جب آپ کال کرتی ہیں تو آپ کے لبوں پر جو ہے وہ شکرانہ نعمت کے حوالے سے جملے ہوتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو آپ نے ایک دو چیزیں کہیں کہ میں بہت زیادہ روتی ہوں، تو اگر تو انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یعنی بارگاہ الہی میں انسان اگر اس انداز میں روتا ہے کہ اب اپنے اللہ سے مانگتا ہے بندہ کچھ نہ کچھ، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ویسے رونا، اپنی قسمت پر رونا یا ایسے معاملات پہ جو ہے وہ بدگمانی ذہن میں لے کے آنا، تو یہ ایک عمل اچھا نہیں ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے اسی بارگاہ میں،
اگر پریشانی ہے تو وہ بھی اسی کی جو ہے وہ کرم نوازی سے انشاءاللہ جانے والی ہے، اور اگر کوئی خوشی آنی ہے تو وہ بھی اس نے چاہنا ہے تو ہماری زندگی میں اس کی جو ہے وہ شمولیت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ، مجھے اچھے سے یاد ہے پہلے بھی 2-3 دفعہ آپ نے کال کی ہے میری بہن، اللہ کریم آپ کی والدہ کو صحت و عافیت والی زندگی دے، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بہت جو ہے وہ روٹین سے، اور آپ کے بھائی کے لیے، آپ کے گھر کے ماحول کے لیے، اور آپ کے لیے بھی ذاتی طور پر ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ مالک آپ کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن آپ شکر کا جو ہے وہ کلمہ بالکل نہ چھوڑیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کرتے رہا کریں جس حال میں بھی ہو، اور یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، یہاں پر ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے، جو بنیاد ہے، ہم اس پر بات بھی کر رہے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ کا جواب انشاءاللہ مزید بھی مفتی صاحب قبلہ رہنمائی کی صورت میں دیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، ہم اپنی جو بہن ہماری پریشان تھی ان کے لیے دعا گو ہیں، اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں کہ مالک اپنے حبیب کریم کے صدقے سے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے صدقے سے، بالخصوص بیمار کربلا کے صدقے سے ان کی والدہ، ان کے بھائی کو، ان کو صحت و شفا عطا فرمائے، جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ تو ایک تو ان کے لیے وظیفہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ روزانہ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے سارے گھر والے جو ہے اس کو پی لیا کریں۔ سورۃ فاتحہ کا نام سورہ شفا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے، یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ الرحمن مالک جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، بیماریوں کو بھی دور فرمائے گا، اور ان کی والدہ، ان کے بھائی روح بصحت بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہونے لگ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہ بات ہوئی رونے کے حوالے سے، تو اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، کچھ مانگنے کے لیے، التجا کرنے کے لیے، یا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی سختیوں کی جو ہے وہ آسانی کے لیے، یہ بالکل جو ہے وہ حسن عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ اس کی بارگاہ میں اس کے خوف سے جو نکلا ہوا جو آنسو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو یاد میں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو قطرے جو ہیں انسان کے، اللہ تعالیٰ کو ایک قطرہ خون جو اس کی راہ میں شہادت کے وقت جو ہے وہ بہتا ہے، دوسرا آنسو کا قطرہ جو اس کی یاد میں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہیں۔ تو یقیناً یہ عمل دہرائیں، آپ یہ عمل کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ صبر اور جو ہے وہ شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ جب ہی آپ پہ ایسا وقت آئے کہ آپ کو لگے آپ کے لیے پریشانیاں زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں، تو قرآن پاک کی سورہ علم نشرح پہ جو ہے وہ غور و فکر کیا کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، اس کی اسپیشلی یہ والی آیہ مبارکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ایک تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جب تنگی آئے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ تو آپ پہ انشاءاللہ اس کے بعد آسانیوں کی بھی جو ہے وہ بارش ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ ایک عربی کے شاعر ہیں، وہ شعر میں لکھتے ہیں جی، اذا اشتدت بک البلویٰ، جب تجھ پہ مصیبتوں بلاؤں کے پہاڑ جو ہے وہ شدت ٹوٹ پڑیں، ففکر فی علم نشرہ، تو سورہ علم نشرہ میں فکر غور کیا کرو، تھنک کیا کرو اس کے بارے میں۔ فعسر بین یسرین، ایک تنگی کے بعد جو ہے 2 آسانیاں ہیں۔ اذا فہمت فہورا، جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ خوش ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، یہ جو غمی کا وقت جو ہے وہ آیا ہے تو خوشیاں بھی مالک دے گا، اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں غلام مصطفیٰ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے پہلا سوال ہے میرا جی کہ استخارہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو استخارہ ہوتا ہے وہ اجتماعیت کے لیے، انفرادیت کے لیے ہوتا ہے، اجتماعیت کے لیے نہیں ہوتا، تو اس پر ذرا تھوڑا رہنمائی چاہیے، اسلامی شریعت کیا کہتی ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور ہر وقت وضو سے بھی رہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو مطلب ایسی شکایت ہو جاتی ہے، اسلام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں گندے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں، رجوع رکھتے ہیں ہر ٹائم اللہ کے ساتھ، لیکن ان کو خیالات گندے بھی آتے ہیں اور ان کے ساتھ واقعہ پیش آ جاتا ہے، پھر ان کو غسل اور طہارت کرنا پڑتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شیطان غالب ہے ہم پہ، یا کیا وجہ ہے؟ ٹھیک، چلے ٹھیک ہے جی، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب اللہ۔
جی محترم، آپ نے جو سوال کیا ہے استخارہ کے بارے میں، استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے، باب جو ہے استفعال سے استخار اس سے استخارہ بنتا ہے، جس کا معنی ہے خیر طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو خیر طلب کرنے کا یہ لغوی معنی ہے اس کا، ایک اصطلاح استخارہ ہے جو کہ ایک مخصوص عمل کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کا جو ایک مسنون طریقہ حدیث میں ملتا ہے، ہم بارہا اس کو اپنے پروگرام میں عرض کرتے ہیں ہمیشہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جو دعائے استخارہ ملتی ہے جو مسنون ہے وہ یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فیسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ ثم اقدر لی الخیر حیث کان یشاء ثم اردنی بہ۔ یہ ساری دعا پڑھنی ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے قبلہ رخ ہو کے سونا ہوتا ہے اپنے اس معاملے کے بارے میں جس کے بارے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں، لیکن نیک عمل کے بارے میں استخارہ نہیں کرنا ہوتا، جیسے سفر حج ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ طریقہ ہے مسنون استخارہ کا، یہ جو ہے وہ اس میں پھر خواب میں جو نظر آئے اس کو کسی صاحب تعبیر آدمی، صاحب رائے آدمی کو بتانا ہوتا ہے خواب کیا نظر آئی ہے، تو پھر لیکن استخارے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ خود اپنی جستجو نہ کریں، اپنی طرف سے جانچ پھٹک نہ کریں، اپنی ریسرچ تحقیق نہ کریں، انویسٹیگیٹ نہ کریں کسی معاملے کو جس کے بارے میں آپ نے کاروبار کرنا ہے، شادی کرنی، رشتہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو یہ جو ہے استخارے کے بارے میں یہ حکم ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ ایسے لوگوں کو باوضو بھی رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن خیالات گندے آتے ہیں یا نائٹ فال جو ہے وہ ان کو ہو جاتا ہے، ان کے لیے کیا جو ہے وہ طریقہ ہے؟ ایک تو یہ کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے باوضو سوئیں، دوسرا یہ ہے کہ سونے میں اور کھانا کھانے میں کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیں، سوتے وقت دودھ نہ پیا کریں، ٹھیک ہے، رات کے وقت پانی اور دودھ کا استعمال کم سے کم کیا کریں، دن کے وقت پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، دودھ پئیں، اور دودھ سوتے وقت پینے کے 2-3 نقصان ہوتے ہیں جن میں سے ایک یہی ہے نائٹ فال، دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو ہے وہ بار بار یورین آتا ہے، یا تیسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کڈنیز میں جو ہے وہ کیلشیم کی سٹون بن جاتی ہے، پتھری بن جاتی ہے۔ پتھری 3 طرح کی ہوتی ہے، کیلشیم کی ہوتی ہے، ایسے ہی جو سٹونز ہیں ان کی جو بنتی ہے، اور تیسری جو ہے وہ یورک ایسڈ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں چند احتیاط کریں اور کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں، ایسے پیشنٹ قبض کی شکایت نہ ہونے دیں۔ سوتے وقت جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کے خود پہ دم کر کے سو جائیں، ایسے ہی قرآن کی جو آخری دعا صورتیں ہیں، سورہ جو ہے فلق اور ناس، یہ پڑھ کے خود پہ دم کر کے سو لیں۔ آیت الکرسی جو ہے وہ کم سے کم 3 بار دم کر کے سوئیں، خود کو باوضو حالت میں سوئیں، انشاءاللہ الرحمن کا بھی امید ہے کہ انہیں یہ جو ہے معاملہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں اللہ جہاں بات کر رہا ہوں بخت سے۔ جی فرمائیے گا۔ یہ نا تھوڑا سا ہمارا پرابلم ہے کہ جو ریز کی تنگی ہے، تھوڑا سا آپ اونچا بولیں پلیز۔ جی میں اگر ریز کی تنگی ہے، گھر میں پریشانی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سونا تو نہیں ہے، اس میں کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت شکریہ، جی جزاک اللہ خیر۔ رزق کی جو ہے وہ پریشانی ہے، بندش ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہی جو ہم جس موضوع پر آج بات کر رہے تھے، یعنی اسی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا ہے۔ جی مفتی صاحب قبلہ۔ دیکھیں، رزق کی کمی کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک سبب بعض اوقات اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے رحم کے رشتہ دار ہیں، ان سے قطع رحمی کرنا بھی ہوتا ہے۔ کوشش کریں آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اگر آپ نے قطع رحمی کی ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے، کہ قطع رحمی جو ہے یہ رزق میں کمی کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں سے، خونی رشتہ داروں سے قطع رحمی نہ کریں، قطع تعلقی نہ کریں، اسلام میں یہ حرام ہے، ان سے ملا جلا کریں، ان سے اسلام دور رکھا کریں۔ اور دوسرا جو بے وقتی گھر میں نحوست، بے نمازی کی گھر میں بہت نحوست ہوتی ہے، ایسے ہی گھر میں جھگڑے جو ہیں ان کی وجہ سے گھر میں بڑی بے برکتی جو ہے وہ ہوتی ہے، بڑی نحوست ہوتی ہے۔ تو گھر میں لڑائی جھگڑوں سے گریز کر کے گھر کا ماحول بڑا محبت والا، سلامتی والا، امن والا جو ہے وہ رکھیں۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی افراد جو صاحب روزگار ہونے چاہیے یا اس عمر میں ہیں کہ وہ روزگار کما سکتے ہیں،
وہ جو ہے وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا رزاق یا نافع یا وکیل یا اللہ یا رزاق یا نافع یا وکیل اول آخر درود شریف کے ساتھ 101 مرتبہ یہ وظیفہ کریں. اللہ کے حضور دعا کریں, ہم بھی دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ رزق کی فراوانی کے اسباب مہیا فرمائے. ٹھیک, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جواب سن لیا جی آپ نے. کچھ وظائف بتائے گئے ہیں آپ کو, وقت بتایا گیا ہے اور طریقہ کار بھی آپ کو بتایا گیا ہے. کوشش کیجیے گا کہ ان وظائف کو آپ کریں روٹین سے جس طرح آپ کو بتایا گیا. انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے, آسانیاں ہوں گی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں انشاءاللہ مالک آپ کے لیے آسانیاں کرے, آپ کے گھر کے ماحول کی بہتری کے لیے بھی اور رزق میں فراوانی کے لیے بھی انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھیں گے کالر. السلام علیکم جی. ہلو. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. جی سر میں نے میری بہن کا مطلب آپ ذرا اونچا بولیے گا پلیز. جی سر میری بہن ہے, میری بہن بیمار رہتی ہے. اچھا جی. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے رشتے کا مسئلہ ہے. آپ کی بہن بیمار رہتی ہیں؟ جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے رشتے کا مسئلہ ہے. اچھا, بہن کا نام بتائیں اپنی. میری بہن کا نام تسلیم. عمر کتنی ہے؟ عمر ہے سر 25 سال ہو گئی. 25 سال. جی تو کیا وجہ ہے بیماری کی, کیا ہوا ان کو؟ سر وہ بیمار رہتی ہے, پھر بخار بھی رہتا ہے, پاؤں پہ دانے نکل آئے تو ڈاکٹری علاج کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, سر میں درد رہتا ہے. اچھا جی. آپ کا شادی کا مسئلہ ہے؟ جی سر میرا شادی کا مسئلہ ہے. آپ کا نام؟ میرا نام نفیزہ. والدہ کا نام بتائیے. احمد جان. عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی میری عمر 30 سال ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عباس ضلع باغ آزاد کشمیر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بہن کی شادی ہوئی؟ بہن کی میری شادی بہن میری کی بہن کی شادی نہیں نہیں ہوئی. ہوئی. نہیں ہوئی. ٹھیک ٹھیک. 25 سال عمر. ٹھیک ہے, چلیے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ, بتا رہے ہیں. جی سر تو میرا لڑکی کا نام بھی بتا دیں. آپ جہاں پر شادی کرنا چاہتی ہیں؟ جی سر. اچھا اچھا, بتائیے ان کا نام. شبیر اور والدہ کا نام سیبا بھی. شبیر. جی اچھا, ان کی والدہ کا؟ سیبا بھی. ٹھیک ہے جی, بتا رہے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. سوالات آپ کے 2 ہیں, اپنی بہن کے لیے اور دوسرا آپ نے اپنی شادی کے لیے پوچھا ہے. پسند کی شادی ہے, اللہ کریم آسانی کرے آپ کے لیے, جو بہتر ہے وہ ہو جائے, جو آپ جیسے چاہتے ہیں. مالک دعا گو ہیں انشاءاللہ. جی قبلہ فرمائیے گا. جی ان کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کی شادی کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور جن کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کی صحت نہیں ٹھیک رہتی, ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ خود کریں. صبح فجر کی نماز کے بعد 7 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے جو ہے وہ پی لیں اور اپنے جسم پہ اس کا دم کر لیں. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی, اس کی ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ کر کے یہ بھی خود پہ دم کریں, پانی پہ دم کر کے پی لیں. یہ عمل جو ہے یہ 41 دن کر کے ہمیں جس کی فیڈ بیک دیں کہ کتنی بہتری ہے اس کے بارے میں. ایسے ہی انہوں نے اپنے بارے میں بات کی شادی کے حوالے سے, تو انہیں وظیفہ دیتے ہیں, وظیفہ کریں. اگر ان کے لیے اچھا ہوا تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. اگر اچھا نہ ہوا تو جو ان کے لیے اچھا ہے اللہ تعالیٰ وہ فرما دیں. آپ یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود, یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود 303 مرتبہ 3 تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھا کریں. اپنا مقصد اپنا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں جس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد جو ہے وہ شادی کے اسباب مہیا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جواب سن لیا جی آپ نے بھی. 2 سوالات تھے آپ کے, دونوں کے بارے میں آپ کی رہنمائی کر دی ہے مفتی صاحب نے. ہو سکے تو آپ وظائف کریں, روٹین کے ساتھ پڑھیں ان کو, اور اس کے بعد پھر ہمیں آگاہ کیجیے گا. ایک تو بہن کی صحت یابی کے لیے بھی اللہ ان کو صحت دے, ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اپنی جو ہے وہ شادی کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا ہے, آپ کے حق میں جو بہتری ہے پروردگار وہ آپ کے لیے کر دے. اور ممکن نہیں ہوتا کہ انسان ہر چیز جو سوچتا ہے وہ ہو بھی جائے. بعض اوقات مسائل بھی ہوتے ہیں, پریشانیاں بھی ہوتی ہیں زندگی میں, تو لیکن پھر بھی نیت اچھی ہو اور دل میں خیال اچھا انسان رکھتا ہے تو
یقیناً جو ہے وہ کامیابی بھی ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں جتنے بھی کالرز شامل ہوئے، جو احباب نے سوالات کیے، جن لوگوں نے اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خاص طور پر ہماری ایک بہن ہے جو اپنی والدہ کی صحت کے لیے اکثر دعا کے لیے کہتی رہتی ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا گو رہیں گے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، جہاں اس وقت لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا حصہ ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آخر میں مفتی صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے اور ہم آپ لوگوں سے رخصت لیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی ہمارے پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ آپ جو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پسند کرتے ہیں، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، علامہ صاحب کو، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ بارک وسلم بعدد من صلی وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی دعا میں شامل ہیں، احباب سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، باری تعالیٰ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ آمین۔ جن کے اہل و عیال میں سے، عزیز و اقارب میں سے، گھر والوں میں سے، والدین میں سے جو بھی کوئی بیمار ہے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ بالخصوص ہماری بہن نے اپنی والدہ اور بھائی کے لیے دعا کے لیے کہا، باری تعالیٰ ان کی والدہ کا سایہ رحمت صحت و سلامتی تک کی حالت میں قدر ان پہ قائم و دائم فرما۔ آمین۔ یا رب العزت، جو بے روزگار ہیں، نیک حلال طیب وسیع روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا فرما، اپنے گھر عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العزت، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سال زندگی والی اولاد عطا فرما۔ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹے عطا فرما، نورینہ اولاد عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں رحمت والی بیٹیاں عطا فرما، ان کے نصیب بھی اچھے فرما۔ جو شادی کے انتظار میں بہنیں بیٹیاں بھائی گھروں میں ہیں، آسانیاں پیدا فرما، رشتوں کے نیک اسباب مہیا فرما۔ آمین۔ جن کے رشتے ہو چکے ہیں، شادی کے لیے اللہ تعالیٰ وسائل نہیں ہیں، وسائل عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی آمین۔ بیرونی سازشوں سے، حاسدوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اہل اسلام کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے حالت زار پہ رحم فرما۔ اے باری تعالیٰ، حی علی الفلاح پروگرام کی پوری ٹیم، کوہ نور چینل کی پوری ٹیم، سب کی خیر فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وانت ارحم الراحمین۔ باری تعالیٰ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ رہے دلوں میں ہے تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، سب کی دلوں کی نیک تمنائیں، آرزویں، التجائیں پوری فرما۔ مدینے کے عشاق باری تعالیٰ دعا میں شامل ہیں، ہم سب کو مدینہ کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔